بندے کا جہنم میں داخل ہونے کے اہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر دے۔ مگر یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت بھی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیچھے بھی چل پڑے اس راستے کے جو ایمانداروں کا راستہ نہیں ہے، تب جا کے اس پہ یہ سزا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم۔ یعنی دو کام ہو گئے نا جس پہ سزا ہے، ایک تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، دوسرا کیا کرے؟ مومنین کے راستے کے خلاف کرے۔ معلوم ہوا ان میں سے کوئی ایک اگر کام کرے تو پھر یہ سزا نہیں، یہی بنے نا۔ یہ دو کام کرے گا وہ کہتا ہے جی ہاں، مولوی نعیم کہتا ہے جی ہاں، نہیں جیا کیا کر رہے ہو؟ جیا کس کے لیے جیا؟ یعنی دو اگر نہ ہوں تو پھر جیا، یعنی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اگر دو میں سے ایک ہو تو یہ مسکوت عنہ ہوگا نا۔ یعنی یہاں سزا جو بلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، ایک قصور، دوسرا کہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام مومنین کے راستے کے بھی خلاف کرے۔ یہ دو جب کام کرے گا تو اس وقت نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہی ہے نا، اور قرآن پاک میں تو یہی ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو کٹھے نہ ہوں وہ غلطی نہ کرے، ایک کرے ان میں سے، قید اتفاق، اس کو قید اتفاقی کہنا یہ تو نیرا کفر ہے، کیونکہ یہ تو مستقل موضوع ہے نا، مستقل مسئلہ ہے نا۔ ہاں جی، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ سوچ رہا ہے مولوی حمید گل کیا سوچ رہا ہے؟ مراقبہ کر رہا ہے۔ ہاں، اب یہاں یہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کا بیان ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بتلانے کے لیے کہ ایک شخص اگر کہتا ہے کہ میں اللہ کے پاک رسول کا سچا غلام ہوں، رسول اللہ کے بغیر کسی چیز کی تقلید میں شرک سمجھتا ہوں اور کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، سچا عاشق ہوں، مگر صحابہ کرام کے خلاف اس کا راستہ ہے زندگی کا، تو یہ دعویٰ اس کا غلط ہوگا، دعویٰ اس کا یہ غلط ہوگا، اور وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح رسول اللہ کا منکر کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی مخالفت کا پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے مخالف ہیں؟ وہ اس طرح چلے گا کہ دیکھو صحابہ کرام کے راستے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ اگر صحابہ کے راستہ اور سبیل کا منکر ہے تو چاہے لاکھ دعویٰ کرے تب بھی جھوٹا تصور ہوگا، گویا کہ اللہ کے رسول کریم کی اتباع معلوم اس وقت ہوگی کہ واقعی اس کے اندر رسول اللہ کی اتباع ہے جب وہ صحابہ کرام کی اتباع کر رہا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ کی مخالفت کا بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہاں تفسیر اس کی کرتے ہوئے
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہا ہے، معنی یوں ہوگا کہ جو شخص مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ کھل چکا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ، یعنی یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی وہ مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دعوے کا اعادہ، اور یہ بھی فرمایا جائے گا کہ یہ سب کچھ شرک وغیرہ جو ہے یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں، اللہ نہیں معاف کرتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ نہیں پکار رہے یہ لوگ اللہ کے بغیر مگر دیویوں کو پکار رہے ہیں، اناسا، مؤنثات کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ کلام عرب میں مردوں کو بھی مؤنث کہا جاتا ہے، مردوں کو بھی، ہاں، اس لیے محدثین مفسرین امام ابن تیمیہ ہو گئے یا محمد عبدہ الاول مصری ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ المراد بالاناث ہنا الموتا، المراد بالاناث، یہ جو قرآن میں اناسا آیا ہے نا، المراد بالاناث ہنا، اس جگہ پہ الموتا، مردے مراد ہے۔ کیوں؟ مردوں پر عورتوں کا اطلاق اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مردہ جس طرح کمزور ہوتا ہے اسی طرح عورت بھی کمزور ہے، اس مناسبت کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ اناث سے مراد مردے ہیں، اس کمزوری کی وجہ سے۔ اور اکثر اہل کتاب والے ان کا بھی یہی تھا کہ وہ عام طور پہ اور متکلمین علماء ابو بکر باقلانی نے اعجاز القرآن میں انہوں نے بھی اسی طرح کہا ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی اسی طرح لکھا ہے، اور المنار والے نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ عرب کے اندر عام دستور ہے کہ یہاں جو آتا ہے نا ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ اناسا سے مردے مراد ہیں، اور ان کو اناس کیوں کہا گیا کہ چونکہ عورتوں کی طرح عورت بھی چونکہ کمزور بنیت رکھتی ہے، مردہ بھی چونکہ کمزور ہے، اس مناسبت سے انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں بلا رہے وہ اللہ کے بغیر مگر مردوں کو۔ اناس کا معنی اب کیا ہوگا؟ مردوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ بلا رہے مگر حقیقت میں شیطان کو جو اللہ کے دربار سے دھکیلا ہوا ہے، لعنہ اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اسی نے کہا تھا کہ ضرور پکڑوں گا میں تیرے بندوں سے ایک نہ ایک حصہ مستقل شرک فعلی کا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اور ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، طرح طرح کی ہوسوں میں ان کو مبتلا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ضرور حکم کروں گا ان کو، پس کاٹ دیں گے وہ کان چار پایوں کے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، وَلَآمُرَنَّهُمْ،
اور حکم کروں گا ان کو، پس ضرور تبدیل کر دیں گے اللہ کی بناوٹ کو۔ کوئی داڑھی منڈوا رہا ہوگا، کوئی خسی ہو رہا ہوگا، کوئی دولت شاہ کے چوہے بن جائیں گے، کوئی کسی طرح کو کسی طرح، جس حال پہ اللہ نے ان کو بنایا ہوگا اس حالت کو وہ ضرور تبدیل کرواؤں گا میں۔ وَمَن یتخذ الشیطان ولیا، اور جو بھی پکڑے گا شیطان کو سرپرست اللہ کے بغیر، پس وہ خسر خسرانا مبینا، خسارے میں گیا، خسارہ بھی کھلم کھلا واضح۔ کیوں؟ یعدہم ویمنیہم، کیونکہ وہ شیطان ان سے وعدہ بھی کرتا ہے اور آرزویں بھی غلط دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر نرا دھوکے کرنے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ جن کی یہ صفتیں ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور نہ پائیں گے اس سے پیچھے ہٹنے کی جگہ۔ محیصہ، اور وہ لوگ جنہوں نے توحید مان لی اور عمل اچھے کیے ضرور داخل کریں گے ان کو باغات میں جو چل رہی ہوں گی، ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گی ان میں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور کون بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ لیس بامانیکم، زجر مومنین پر بھی اور اہل کتاب پر بھی، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں سے کام بنتا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے۔ آرزو کے ساتھ تو کسی قسم کا کام نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی عمل برا کرے گا بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، اور نہیں پائے گا اس اپنے لیے اللہ کے بغیر نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ اور جو شخص کرے گا اچھے عمل، چاہے مؤنث ہو مذکر ہو مؤنث ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کون زیادہ دین ابراہیم اور ملت ابراہیمی کی طرف ترغیب، کون زیادہ خوب ہے دین کے لحاظ سے اس بندے سے جو حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے۔ اسلم وجہہ، حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ نرا خلوص کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، یعنی اتباع کر لیتا ہے ملت ابراہیم کی جو حنیف تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیونکہ اللہ نے جو ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، ایسا دوست، ایسے دو دوست جن کے درمیان چیونٹی تک کے سر کی گنجائش بھی نہ ہو۔ خلیلا خلال سے ہے، اندر داخل ہو جانا، ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، گھاٹا یار۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ملت کا معنی ملال سے ہے، دکھ میں، دکھوں کے اندر پھنس جانے کا نام اصل ملت ہے۔ اس لیے کوئی ملت ایسی نہیں جس کے اندر کو دکھ اور ملال نہ اٹھانا پڑے۔ ملل سے ہے نا، ملال سے ہے۔ ملت ہوتی تب ہے جب اس کے اندر ملال اور دکھ اٹھایا جائے۔ ہاں جی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں، اللہ ہی ہے ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا۔ ہاں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، احکام رعایا میں سے دوسرا حکم جو تھا اس پر تنویر ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے، فتویٰ دیتا ہے تم کو اللہ ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا، یعنی واو تفسیری ہے، وما یتلا علیکم، یعنی جو
پڑھی جا چکی ہے تم پر کتاب میں، بیچ یتیم عورتوں کے، وہ عورتیں جو نہیں دیتے تم ان کو وہ جو فرض کیا گیا ہے ان کے لیے۔ یتیم عورتوں سے خوبصورتی کی وجہ سے شادی تو کر لیتے ہو مگر حق مار کیوں نہیں دیتے ان کا؟ وَتَرْغَبُونَ، اور تم نفرت کرتے ہو کہ نکاح کرو ان سے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور فتویٰ دیتا ہے تم کو اللہ ان کمزور بچوں کے بارے میں۔ یفتیکم فی المستضعفین، یفتیکم فیہن والمستضعفین، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، واو تفسیریہ، یعنی تقوموا لِلْيَتَامَى بالقسط، قائم رہ گئے کرو یتیم عورتوں کے لیے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وما تفعلوا من خیر، اور اس کے علاوہ بھی جو نیک کام کر سکتے ہو وہاں بھی انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ فإن اللہ کان بہ علیما، وإن امرأة خافت، آکام رعایا میں 14واں حکم جو تھا، وإن خفتم شقاق بینہما، اس کی تنویر فرمائی۔ اگر عورت ڈرتی ہو اپنے خاوند سے کسی شرارت کا کہ صحبت نہیں کرے گا، نفقہ نہیں دے گا، او اعراضاً، یا اسے بے توجہ کر جائے گا، فلا جناح علیہما، پھر کوئی حرج نہیں ان پر کہ اصلاح کر لیں درمیان اپنے ایک خاص قسم کی سلو، یعنی سلو باشرائط، باشرائط سلو کر لیں، کیونکہ سلو وقت پھر بھی اچھی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم یہ بھی بتا دیں کہ احضرت الانفس، کہ نفوس جو ہیں جدا نہیں ہوتے نفوس حرص اور بخل سے، چاہے جتنا بڑا ہو جائے نہ کوئی نفس مطمئنہ بن جائے تب بھی انسانوں کے اندر حرص تو بہرحال ہوتا ہی ہے نا۔ اس لیے احضرت الانفس الشح، ہمیشہ موجود رہتے ہیں اپنے نفسوں کے اندر وہ حرص اور بخل کو رکھ کے۔ احضرت الانفس الشح، حاضر کیے گئے ہیں ہر وقت جتنے نفس ہیں الشح، بخل کو اور کنجوسی کو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایثار کرو، احسان سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، بد انجامی سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور سنو، ہرگز نہیں طاقت تمہاری کہ بہما وجود تم انصاف کر سکو درمیان بیویوں کے۔ ولو حرستم، اگرچہ تمہاری دل کی خواہش اور حرص بھی ہو کہ ہم ایسا کر پائیں گے، یہ قطعاً بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر کسی نہ کسی بیوی کی طرف کچھ الٹاؤ دوسروں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی بیوی کے متعلق سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تمام سے محبت برابر ہو یا نبھا کا طریقہ برابر ہو۔ بہرحال یہ فرق تو ہر حال رہتا ہی ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ یہ خطاب جنس کو ہے، جنس انسان کو، اس کے اندر بھی یہ برابری نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما تملک فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ ھذا قسمی، قسمینا ھذا قسمی، قرآن اندازی کیا کرتا ہوں
جس بیوی کا نام نکلتا ہے میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں سفر پہ، مگر یہ ظاہری طور پہ تو میں برابری کر رہا ہوں، مگر لا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، جس چیز کا میں مالک ہی نہیں ہوں اس معاملے میں اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہے تو وہ معاف کر دے۔ وہ کون سا؟ وہ چیز یہ تھی کہ میرا دل تجھے پتہ ہے کہ عائشہ صدیقہ کی طرف لٹکتا رہتا ہے ہمیشہ، اس لیے میں ظاہری طور پہ تو انصاف کرتا ہوں، برابری کرتا ہوں، قرآن اندازی کر کے جس بیوی کا نام نکلے اس کو ساتھ لے جایا کرتا ہوں، مگر آخر میرے دل کی کیفیت جو ہے وہ تو اسی طرف ہی رہتی ہے جس طرف عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہو۔ دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اسی کو ساتھ لے جاؤں، مگر ڈرتا ہوں کہ برابری اگر نہ کروں تو اللہ ناراض ہوگا۔ ظاہری طور پہ اللہ میں برابری کرتا ہوں، مگر دل کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اس معاملے میں مجھ پہ مواخذہ نہ کرنا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، اگرچہ تمہیں حرص بھی ہو کہ ہم برابری کریں تب بھی تم تمام بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے۔ اچھا برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک بات یاد رکھو، فلا تمیلوا کل المیل، کسی ایک کی طرف بالکل تو نہ جھک جایا کرو نا، فلا تمیلوا کل المیل، نہ جھک جایا کرو کسی ایک کی طرف، کل المیل، یا فلا تمیلوا کل المیل، پس نہ پھر جایا کرو مکمل طور پہ پھر جانا کسی بیوی سے، مانے دونوں صحیح ہے۔ ایماندارو ہو رہے کرو قائم رہنے والے انصاف پر، اس حال میں کہ تم گواہ بن کے رہو اللہ ہی کے لیے، اگرچہ اپنے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ولو علی انفسکم، اگرچہ اپنے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اول والدین، والدین کے خلاف ہو، اقربین کے خلاف ہو، بہرحال شہادت جو ہے یہ برحق ہے صرف اللہ کے لیے۔ ان یکن غنیًا، اچھا سنو، جس پر گواہی دی جا رہی ہے اگر ہو وہ دولت مند او فقیر، یا ہو فقیر آدمی، فاللہ اولا بہما، اب ان کی مصالحت کرتے ہوئے یا ان کے مصالح دنیاوی کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ خیال کرے کہ غنی کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے اور فقیر ہے چونکہ بیچارہ اس کے لیے یہ حکم کو تبدیل نہیں کرنا، کیوں؟ فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ قریب ہے ان دونوں کے، وہ خود جانتا ہے کہ فقیر کے لیے کیا ہونا چاہیے، غنی کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے۔ تم اپنی ثواب دید پر امیر فقیر غنی غریب کا فرق کر کے احکام میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے شہادت مکمل طور پہ ہونا چاہیے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، نہ پیچھے چلو خواہشات کے کہ وہ بے انصافی کرنے لگ جاؤ، شہادت سے منہ موڑ لو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم فہمائش کے باوجود تلوو، شہادت میں کوئی تروڑ مروڑ پیدا کرو گے، او تعرضو، یا انکار کر دو گے، صحیح واقعہ کی حقیقت حال سے انکار کر دو گے، تو پھر سن لو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ خوب خبر رکھتا ہے۔ او ایمان والو، اہل کتاب اور منافقین کے لیے زجر بھی اور منافقین پر ایک بہترین انداز میں ترغیب الی حسن الایمان بھی۔
او ایمان کے دعوے دارو جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آمنو بالقلب، دل سے ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا باللسان آمنو بالقلب باللہ ورسولہ، اور اس کی کتاب کے ساتھ جو اس نے اتاری ہے اپنے رسول پر، وہ کتاب جو اتاری گئی اس سے پہلے. جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں رسولوں کے ساتھ، دن قیامت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعید. اس لیے ایمان اگر لانا چاہتے ہو، یعنی وہ ایمان جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، وہ لانا چاہتے ہو تو دل سے مانو. شریعت کے نزدیک اور ہے، عند اللہ اور ہے. عند اللہ اس کو کہتے ہیں دیانت، اور ظاہری طور پہ اس کو کہتے ہیں شریعت. ظاہری طور پہ تو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شریعت تو اس پر مسلمان کا حکم لگاتی ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں دیانت امانت کے ساتھ ایمان لے آؤ. وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں بلکہ اندر سے بھی دل کی شہادت سے. من شہد اللہ الہ الا، دل کے بشہادت القلب، دل کی شہادت اور گواہی کے ساتھ اگر کرے گا تو پھر صحیح معنی میں اللہ کے نزدیک اس کا ایمان مقبول ہے. اس واسطے ظاہر اور دیانت کا فرق یہی ہوتا ہے. ظاہری شریعت کے طور پہ اگر ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تم نے اپنی زبان سے دعویٰ کر کے تو ایماندار بننے کی کوشش کی ہے کہلانے کی، مگر ہمارے دربار میں مقبول تب ہوگا اگر زبان کے ساتھ تمہارے دل کے اندر بھی ایمان والی شہادت ہو. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا پھر کفر کرنے لگے، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کرنے لگے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ایسے لوگ جو ہیں قطعاً نہیں ہے اللہ معاف کرے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا، اور پھر یہ بھی قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ایسے لوگوں کو اللہ راہ ہدایت کی طرف آنے دے، کیونکہ ایسے لوگوں پہ مہر جباریت کی مار لی جاتی ہے اور ان کے لیے قوت عاقلہ والا مادہ معوف ہو جاتا ہے، مہر جباریت کی مار دی جاتی ہے. اس لیے آدمی جب ایمان قبول کرے تو سوچ لے کہ بار بار اس ایمان کے خلاف اگر کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک وقت ایسا آئے کہ میرے لیے وہ فہم و فراست والا ایمان والا دروازہ سرے سے اللہ بندی کا نہ کر دیں. اس واسطے گناہ کرنے سے پہلے بھی آدمی کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایسا گناہ ہو جو میرے ایمان کی دولت کو بھی جلا کے رکھ دے اور اللہ کی طرف سے مہر جباریت کی نہ ماری جائے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ منافق وہی لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وقد نزل علیکم ایبتغون عندهم العزہ، جملہ معترضہ، کیا تلاش کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس جا کے عزت ہے؟ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہے نہ ولی کے ہاتھ میں ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو میں ہوں. اس لیے کتنی غلطی کے اندر ہے کہ یہ مومنوں کو چھوڑ کے اور کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. کافروں کے ساتھ جو دوستی رکھتے ہیں وقد نزل، حالانکہ قد کے ساتھ حال ہے، حالانکہ کیوں پکڑتے ہیں ایبتغون عندهم العزت، نامراد یہ منافق لوگ مشرکین سے تعلق جو رکھتے ہیں ان سے کوئی عزت طلب کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے ہے. ہاں یہ دوستی پکڑتے ہیں کافروں کے ساتھ مومنوں کے علاوہ، حالانکہ تاکیق اتارا ہے اللہ نے اوپر تمہارے کتاب میں یہ بات کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو اور اس سے مذاق کیا جا رہا ہو،
فلا تقعدوا معهم، تو مت بیٹھا کرو ان کے ساتھ حتیٰ کہ وہ شروع ہو جائے بیچ بات کسی دوسری کے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو انکم اذا مثلہم، جیسے وہ کافر ویسے ہی تم کافر. کافر ہونے میں پھر تم برابر ہو جاؤ. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تحقیق اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں تمام کو. یہ عام منافق نہیں ہے، یہ وہی منافق ہیں جو رات دن انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے. ينتظرون بكم يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، اگر ہو گئی تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی ہمیں بھی حصہ ملے گا نا. کیوں؟ ألم نكن معكم، ہم تمہارے ساتھ تھے نا. وإن كان للكافرين نصيب، جی اگر ہم میدان میں نہیں آئے تو ہم دعا تو کرتے رہے تھے نا تمہارے لیے. لنگ بجی گوڈا بجی، لنگ بجی گوڈا بجی. حرامی کرتے بد دعا رہے ہیں مگر مال غنیمت کے لیے اب چھتے ہو گئے. اس لیے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے رہے کہ تمہارے ساتھ تھے گویا کہ. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، اور اگر غلبہ ہو گیا کافروں کو تو کیا کہتے ہیں؟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہارے پہرے دار نہ تھے؟ وَنَمْنَعْكُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم منع کرتے تھے روکتے تھے تم سے مومنوں کو یا تم کو مومنوں سے. بادشاہ اس لیے مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ان کے ساتھ ہو گئے، کافروں کو ہو گئی تو ان کے ساتھ ہو گئے. ہم بادشاہ تم جب لڑ رہے تھے نا مسلمانوں کے لشکر میں ہم تھے تو صحیح، مگر انتظار اس میں تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم مشرکین کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کریں. اس لیے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دن قیامت کے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہرگز نہیں بناتا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، پہلی شرارت پھر ان کی دوستی کے پردے میں دشمنی. ان المنافقین یخادعون اللہ، دوستی کے پردے میں دشمنی پہلی شرارت منافقین کی. یہ منافق لوگ یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو حالانکہ وہ اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. عربی میں کہتے ہیں خادعتہ فخدعنی اے غلبنی. خادعتہ میں نے اس کے ساتھ مخادعت کی، فخدعنی اے غلبنی فی الخداع، غالب ہو گیا وہ مجھ سے دھوکہ دینے میں. یخادعون اللہ، منافق لوگ یہ اپنے طور پہ تو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو حالانکہ وہ خود ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے. کس طرح دھوکے میں رکھ رہا ہے؟
اوپر اوپر سے ان کو مسلمانوں کے لسٹ میں شمار کر رہا ہے اور اندر اندر سے ان کے ذمے گناہ جتنے ہیں سارے وہ گن کے شمار کر رہا ہے. اچانک ہی جا کے ان کو دھر لے گا اللہ پاک، جس وقت یہ سنبھل بھی نہ سکیں گے. اس لیے چونکہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، گویا کہ ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، مگر یہ بے وقوف قوم سمجھ نہیں رہی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ دوسری شرارت، جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو اٹھتے ہیں انگڑائیاں لے لے کے. ہاں یہاں نماز پڑھنی ہے. یراؤن الناس، دکھاتے ہیں لوگوں کو. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت ہی کم اللہ کو خالص یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، یہ نامراد دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں رہتے ہیں ہمیشہ ہی درمیان اسی کے، لٹکتے رہ جاتے ہیں درمیان اس کے، نہ ان کی طرف مکمل ہے نہ ان کی طرف مکمل. اصل بات یہ ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو دھکا مار دے اللہ ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے راستہ. اب ایمانداروں کو کہا جا رہا ہے کہ ظاہر کلمہ پڑھنے والے منافقین پر اعتماد مت کرو. اے ایمان والو، نہ بنا لیا کرو کافروں کو گلی دوست سوائے مومنوں کے. اب یہ صرف منافق نہیں رہے، اب یہ کافر ہو چکے ہیں، ظاہر بہر کافر ہو گئے ہیں، اس لیے ان سے منع کیا جا رہا ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا ان سے دوستی بنا کے تمہارا ارادہ یہی ہے کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر حجت کھلم کھلی، اللہ کو پکڑنے کی حجت نہ دو، ان کے ساتھ دوستی مت رکھو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے نچلی کھائی کے لوگ ہیں. فی الدرج آخری درجہ جہنم کا. ولن تجد لهم نصیرا، ہاں جو لوگ توبہ طائب ہو گئے، وَأَصْلَحُوا اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ خالص اللہ سے چمٹ گئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ خالص کر لیا دین اپنا اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وہ بہشت میں مومنوں کے ساتھ رہیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تھوڑی سی دیر ہے، دے گا اللہ مومنوں کو انعام بہت بڑا. ما يفعل اللہ بعذابکم، او میاں تمہیں عذاب دے کے اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا. ما يفعل اللہ، کیوں کر دے گا اللہ تمہیں عذاب اگر تم شکر کرتے رہو، آمنتم اور مسئلہ مانتے رہو، کیونکہ اللہ تو شاکر ہے، قدردان بھی ہے، علیمہ اور نیکی کا خبردار بھی ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء لا يتخذ الکافرین اولیاء، اس سے متعلق ہے کہ کوئی شخص اگر کلمہ کفر پر یا برے کلمے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ تو برائی ہر حال میں برائی ہے، چاہے وہ شرک و کفر کی برائی ہو، یا کسی پر زیادتی کرنے کی برائی ہو، یا کسی کی شکایت کرنے کی برائی ہو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز اٹھانے کو، کہ برا قول کوئی آدمی اونچی آواز سے کرے. ہاں الا من ظلم، جس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی چیخ نکل جائے، کوئی منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے،
تو وہ تو مظلوم جو ہوا، مجبور جو ہوا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، مگر اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے کہ ظالم نے کتنا ظلم کیا تھا اور مظلوم نے کتنا چیخ و پکار کی ہے. بات سنو، جہر بالسوء کی بجائے ان تبدو خیرا، اگر منہ سے اچھا کلمہ نکالو، برائی کا بدلہ برائی دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم منہ سے اچھا کلمہ نکالو، او تخفو، یا بالکل پی جاؤ اس برائی کو، چھپا جاؤ، او تعفو عن سوء، یا درگزر کر جاؤ برائی برے کلمے سے. اگر یہ تم کرو نا، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرے گا، وہ قادر بھی ہے. یعنی اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ کریم تمہاری لغز سے بھی معاف کر دے گا، جس طرح تم دوسروں کی لغزشوں کو معاف کرو گے. ان الذین یکفرون باللہ، یہودیوں کے لیے زجر، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. واو تفسیریہ، یوحنا ارادہ رکھتے ہیں کہ فرق کر دے درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مانتے ہیں بعض کو اور نہیں مانتے ہم بعض کو. ارادہ رکھتے ہیں کہ گھڑ لیں درمیانہ راستہ. یہ جو شریعت میں، عقیدے میں توحید اور شرک کے درمیان راستہ بناتے ہیں، یہ اولئکم الکافرون حقا، یہ حق سچ کے کافر ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے، اور جو حق سچ کے مومن ہے وہ مرتد نہیں ہو سکتے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا. ان لوگوں کے لیے بشارت ہو جو رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو مان گئے اللہ کو، رسولوں کو. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں تفریق ڈالتے کسی ایک رسول میں بھی. یہی لوگ ہیں کہ دے گا ان کو اجر ان کے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا، یہودیوں کے لیے زجر اور شبوں کا جواب. شبہ یہ تھا کہ ایک ہی بار کٹھی وحی کیوں نہیں نازل ہوتی محمد پہ. پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزلا، کہ اتار تو اوپر ان کے کتاب آسمان سے کٹھی کتاب. فقد سالو، تحقیق انہوں نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال. یوں کہتے تھے کہ او موسیٰ ارنا اللہ، دکھا ہمیں اللہ، جہرتاً، ظاہر باہر میدان میں اللہ نظر آئے. فأخذتهم الصاعقہ، پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے، بظلمہم، ظالمانہ سوال کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل، تاکید ذکری کے لیے ثم، اس کے بعد نہ، پھر یہ بھی سن لو کہ اتخذوا العجل، انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا. بعد اس کے کہ پہنچ گئی ان کے پاس کھلی دلیلیں جو دلالت کر رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ پر. مگر پھر بھی افونا عن ذالک، ہم نے درگزر کیا اس سے اور دیا موسیٰ کو ٹھوس قسم کی
بین قسم کی ظاہر قسم کا حجت اور برہان، ورفعنا فوقہم اور اٹھا کے ہم نے ان کے سروں کے اوپر طور کو، کیوں اٹھایا؟ بمیثاقہم لمیثاقہم، واسطے وعدہ لینے ان سے، اور ہم نے ان کو کہا ادخلوا الباب، تمہارے غرور توڑنے کے لیے یہ حکم ہے، لکثر غرورہم، یہ حکم ہے کہ سجدے کی حالت میں دروازے پہ داخل ہو، وقلنا لہم، اور ہم نے ان کو کہا ان کی شرارت کو دور کرنے کے لیے، لا تعدوا فی السبت، نہ تجاوز کرنا سنیچر کے دن کے متعلق، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، لیا ہم نے ان سے وعدہ بہت غلیظ پکا وعدہ لیا، مگر انہوں نے اپنے چھن چھن کی بھی پاس نہ کی، سجدہ بھی نہ کیا، طور پہاڑ کے نیچے وعدہ کر کے پھر اس پہ مکمل رہے بھی نہ، پھر کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بسبب توڑ دینے ان کے وعدہ اپنا اور کفر کرنے ان کے اللہ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرنے ان کے انبیاء کو ناحق۔ چوتھا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہنا ان کا یہ بک بک کرنا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف پڑے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کی بات ہمارے دل کے اندر جا نہیں سکتی، یہ چار قسم کے کفر نقض عہد کیے تو بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ کون کہتا ہے کہ تمہارے دلوں پہ غلاف ہیں؟ غلاف شلاف کوئی نہیں، اللہ کی مہر جباریت کی لعنت ہے تمہارے دلوں پہ، مہر مار دی ہے اللہ نے اوپر اس کے، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، یہ قطعاً ایمان نہیں لائیں گے، الا استثناء منقطع، یہ نہیں ہے کہ مہر جباریت کے بعد بھی یہ تھوڑے سے ایمان لائیں گے، نہ فلا یؤمنون، قطعاً ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، ہاں جو ایسے نہیں ہیں، ہاں جو ایسے نہیں ہیں اور وہ تھوڑے ہیں، وہ ایمان تو لا چکے ہیں، جس طرح عبداللہ ابن سلام وغیرہ، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، ہاں بوجہ کفر ان کے اور ان کے بک بک کرنے کے مریم پر بہتان بہت بڑا، اس کے کرنے کے لیے، وَقَوْلِهِمْ، اور بوجہ ان کے اس قول کے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ بیٹے مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن رلا ملا دیا گیا معاملہ ان کے لیے، شبہ لہم، رلا ملا دیا گیا، ملتبس کر دیا گیا معاملہ، تلبیس کر دی گئی معاملے کی، شبہ لہم، کن کے لیے؟ ان یہودیوں کے لیے جو سرکاری آدمی تھے، انہوں نے دوسرے آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا اور نام کر دیا ہم نے عیسیٰ کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہے، یہ معنی ہے شبہ لہم کا، ولیکن شبہ لہم یعنی رلا ملا مشتبہ کر دیا گیا معاملہ ان یہودیوں کے لیے، شبہ جس کا آتے ہیں نا شبہتہ ایاہ وشبہتہ بہ، میں نے فلاں آدمی کو تشبیہ دی ہے فلاں سے،
یعنی کسی دوسرے آدمی کو سولی چڑھایا اور باہر نکل کے مشہور کر دیا کہ جی ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا ہے، ملتبس کر دیا گیا معاملہ. شبہ عیسیٰ اے جعل شیء آخر شبیہا بہ، شبہ اے جعل شیء آخر شبیہا بعیسیٰ ولیکن شبہ لہم، معاملہ ملتبس کر دیا گیا، مشتبہ کر دیا گیا، رلا ملا دیا گیا معاملہ عیسیٰ کا لہم، ان باہر کھڑے ہوئے یہودیوں کے لیے جو پھانسی چڑھوانا چاہتے تھے. اندر والے لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا بھئی عیسیٰ تو یہاں ہے نہیں، اب دوسرے آدمی کو پھانسی چڑھا کے باہر نکل کے تاڑیاں بجانا شروع کر دی. لو جی عیسیٰ کو ہم نے کیا کر دیا، پھانسی چڑھا دیا. فی ہے تحقیق وہ لوگ جو اب اختلاف کر رہے ہیں، فی ہے بیچ عیسیٰ کے، لفی شک من ہو، وہ آج بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو سولی دی گئی تھی اور کس کو نہیں دی گئی تھی. پہلی ضمیر عیسیٰ کے لیے ما قتلوہ، دوسری ہے وما صلبوہ، تیسری ہے ولکن شبہ میں، اور چوتھی اختلفوا فیہ، پانچویں لفی شک منہ، چھٹی ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس عیسیٰ کے متعلق کوئی سچا علم، الا اتباع الظن، مگر صرف زٹلیات ہی ہیں. وما قتلوہ، ستواں ما قتلوہ یقیناً، نہیں قتل کیا انہوں نے یقیناً اس کو، بل رفعہ، نمبر 8 ضمیر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اسی عیسیٰ کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما. کتنی ضمیریں آ گئی؟ 8. 9. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس عیسیٰ کے ساتھ، قبل موت ہی، پہلے مرنے عیسیٰ کے. کتنی ضمیریں ہو گئی؟ یہ ساری ضمیریں اگلے یوم القیامت یکون، اور دن قیامت کے ہوگا وہ عیسیٰ علیہم شہیدا، اوپر ان کے گواہی دینے والا. کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. کتنی ضمیریں ہو گئی؟ 11 کی 11 ضمیریں ساری کس کے لیے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوئی کہ حیات آئے، اور جو قرآن میں یہ اٹکیلیاں لے کے گادریشن کرتے ہیں تو قرآن مقدس کی اس عبارت کے صریح منکر ہے، جو حیات عیسیٰ کے منکر ہے، وہ قرآن مقدس کی اس نص قطعی کے منکر ہے. قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے؟ ساری ضمیریں کس کی طرف ہے؟ تشتت فی الضمائر تو ویسے ہی ناجائز ہے کہ کوئی ضمیر کہیں چلی جائے، کوئی ضمیر کہیں چلی جائے. اس کو کہتے ہیں تشتت فی الضمائر. اور پوری دنیا کے لغات والے اور نحات والے سب متفق ہیں کہ تشتت فی الضمائر ناجائز ہے. اس لیے جتنی ضمیریں ہیں ساری کی ساری الگ ترتیب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور انہی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ ان کے فوت ہونے سے پہلے کوئی یہودیوں عیسائیوں میں سے ایسا نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کا بندہ نہ مان لے. یہ مانے گا، اس کے بعد ان کی موت ہوگی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ عَادُوا، خلاصہ کلام
ارادہ بود عہد فبظلم من الذین، بوجہ ذلقہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بوجہ ان کے ظلم کے جو یہودیوں کی طرف سے ہوا تھا اور کر رہے ہیں، حرام کر دی ہم نے اوپر ان کے طیبات، بے عیب چیزیں، ستھری چیزیں ہم نے ان کے لیے حرام کر دی، کیونکہ وہ خود حرام تھے، اس لیے حرامیوں کے لیے چیزیں بھی حرام کر دی گئی۔ احلت لہم، جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، جیسا سورت انعام میں آ جائے گا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور بوجہ روک دیں ان کے اللہ کے راستے سے بہت سو کو، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ پکڑنے ان کے سود کو، حالانکہ منع کیے گئے تھے سود لینے سے، اور بوجہ کھا جانے ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ، لوگوں کا مال باطل طریقے کے ساتھ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، بشارت مومنین اہل کتاب، خیال کرنا، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ پکے جو علم میں تھے ان میں سے لوگ، والمؤمنون، اور وہ جو مومن لوگ ہیں وہ سارے، یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ کے پہلے نازل کیا گیا، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، یہاں آتا ہے قرآن میں بار بار کہ اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، تم سے پہلے امت کو کہا جاتا ہے کہ ان اہل کتاب وہ ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے وہ کتاب نازل کی گئی، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، ہونا تو چاہیے تھا والمقیمون الصلاۃ، یہ مقیمین الصلاۃ کیوں ہے؟ سارے جو مرفوع آ رہے ہیں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، جو کاپی لکھی ہے اس کو تو یاد کیا ہوگا نا آپ نے، اس میں یہ لکھا ہوا نہیں کہ مقیمین کیوں ہے، 6 وجوہات لکھے ہوئے ہیں، مقیمین کیوں پڑھا گیا؟ فضل الہی نازل شد، پڑھنا پڑھا برابر شد، والمقیمین الصلاۃ، دیکھ لینا کاپی میں، والمؤتون الزکاۃ، دینے والے زکوٰۃ کو، وہ مومن اللہ کے ساتھ دن قیامت کے ساتھ، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما انا اوحینا، دخل مقدر، کہتے ہیں کہ بادشاہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ساتھ نوشتہ بھی لے کے چلتا نا، فرشتہ آسمان سے لکھا ہوا نوشتہ ہوتا، فرشتہ کہتا یہ جی رسول آ گیا، رسول آ گیا، رسول آ گیا، یوں کہتا پھرتا نا، تو پھر ہم مانتے۔ جواب، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وہی اسی طرح کیا جس طرح نوح اور باقی ان کے بعد نبیوں کی طرف وہی کی ہم نے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط کی طرف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، کیا ان کے ساتھ نوشتہ آیا تھا؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دیا ہم نے داؤد کو زبور۔ کئی رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے آپ پر
پہلے، اور کئی رسول ہیں جن کو ہم نے بیان نہیں کیا آپ پر. وہ کلم، خاص طور پہ کلام کی اللہ نے موسیٰ کے ساتھ خاص کلام کرنی، مگر کہاں نوشتہ تھا. اب جو نوشتے کی یہ بات کرتے ہو، بکواس کرتے ہو، پہلے تمام انبیاء آئے ہیں جن کا نام تم جانتے ہو، سنتے ہو، کئیوں کو زبانی طور پہ مانتے بھی ہو. کہاں آیا تھا نوشتہ ان کے پاس؟ رسولن، یہ سارے رسول تھے، مبشرین و منذرین، نوشتے لے کر نہیں آتے تھے، اور نہ ہی مختار کل تھے، نہ لوگوں کی درخواستوں کو پورا کرنے والے تھے، بلکہ وہ تو مبشرین و منذرین لئلا یکون، یہ اس لیے ہم ان کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجتے تھے تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے رسولوں کے آنے کے بعد اللہ، اوپر اللہ کے کسی قسم کی حجت، کوئی حجت نہ کر سکے کہ لولا ارسلت الینا رسولا. ہم تو بے ایمانوں کی حجت کاٹنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، تحقیق اللہ تو زبردست ہے. ان معاندین کے بے جا مطالبوں کی شہادت ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تو گواہی دے رہا ہے اس کتاب کی جو اتاریے اللہ نے طرف تیرے. ہاں انزلہ بعلمہ، اللہ نے جان بوجھ کر اپنے علم کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ اس کو اتارا ہے. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کا قرآن سچا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کسی گواہ کی کیا ضرورت ہے، ایک اللہ ہی کافی ہے گواہی دینے کے لیے. ان الذین کفروا، تخویف، جنہوں نے کفر کیا رک گئے اللہ کے راستے سے، قد سلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ پھسل گئے، دور کی گمراہی میں جا پڑے. وہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، قطعاً اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی راستے کی طرف آنے دے گا. الا طریق جہنم، سوائے طریق جہنم کے. الا بمانا سوا، سارے راستے اس کے بند ہو جائیں گے سوائے راستے جہنم کے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، او لوگوں آ چکا ہے تمہارے پاس رسول بالحق، حق سچ کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا خیر لکم، مان جاؤ تمہارے لیے وہ بہترین ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کر دو تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں. سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں زمینوں میں ہے. وکان اللہ علیما حکیما. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، او اہل کتابیو تنبیہ، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، توجہ ہے، لا تغ یعنی دین تو تمہارا ٹھیک ہے، اصل دین تو تمہارا ہے، مگر اس میں غلو نہ کرو. لا تغلوا فی دینکم، دین توحید ہے تمہارا، یہ تو ٹھیک ہے، تمہاری کتابوں میں بھی دین توحید، تمہارے دعوے میں بھی دین توحید، اور تم مانتے بھی ہو لا الہ، مگر اس دین توحید میں لا تغلو، تم غلو نہ کراؤ، آویزشا نہ بناؤ، ملاوٹیں نہ ملاؤ، زیادتی نہ کرو، مبالغے نہ کرو، حد سے نہ گزرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، نہ کہو اللہ پر سوائے حق کے. کیوں؟
مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، ڈالا ہے اللہ نے اس کو مریم کی طرف، وروح منہ، اور ایک روح ہے عیسیٰ اللہ کی طرف سے، لہذا ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے تمام رسولوں سے۔ پھر نہ کہو جو تین ہے، دین تو تمہارا کیا تھا؟ ایک ہے، دین تو کیا تھا؟ ایک ہے، اور اس میں غلو کر کے تم کہتے ہو کہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ لا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو، اے غلو دی تشریح، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو اپنے دین میں، کیونکہ دین تو تمہارا یہ ہے لا الہ الا اللہ، کتابوں میں بھی یہی ہے، مگر غلو نہ کرو۔ اب غلو کر کے کہتے ہو لا تقولوا ثلاثہ، لہذا تم غلو کر کے تین نہ کہو، ایک تھا دین، تمہارا اقرار تھا کہ دین تو ہے، ایک الہ ہے، اب غلو کر کے کہتے ہو تین، پہلے دین سے پھر گئے نا، جو پھر گئے تو کون ہو گئے؟ اب ان اہل کتاب کی ذبیحہ کس طرح حلال ہوگی؟ یہ جو مرتد اہل کتاب ہیں، مشرک اہل کتاب ہیں، ان کی بھی نہیں۔ لا انما اللہ الہ واحد انتہوا خیرا لکم، انتہوا، رک جاؤ، رک جاؤ، یہ رک جانا خیر لکم، اس حال میں رک جاؤ کہ اچھائی ہی رہے گی تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، سبحانہ، شریکوں سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ کیوں؟ لہو ما فی السماء، سب اسی کے مملوک ہیں، جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، بگڑی بنانے والا وہی اکیلا ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ، اسی سے تعلق ہے، لا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو تین، کیوں؟ ہرگز نہیں شرم کرتا مسیح کہ ہو رہے بندہ اللہ کا، وہ تو بندہ ہونے سے شرم نہیں کرتا، تم معبود بنانے سے شرم نہیں کرتے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی شرم کرتے ہیں فرشتے جو اللہ کے دربار کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب کیے ہوئے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو بندہ بھی آر محسوس کرے اللہ کی عبادت سے، اے ان عبودیتہ، ان عبودیتہ، جو بندہ بھی آر شرم محسوس کرے اللہ کے بندے ہونے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور آکر خان بن کے رہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ضرور اکٹھا کرے گا ان کو اپنی طرف تمام کو۔ اے پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، عمل اچھے کیے، پورا پورا دے گا بدلہ ان کو، اور بڑھا کے بھی دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ اے پر وہ لوگ جو آر سمجھتے ہیں بندہ بننے سے یا اللہ کی بندگی کرنے سے، واستکبروا، اپنے آپ کو آقا خان سمجھتے ہیں، فیعذبہم عذابا علیما، عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب دردناک۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ، نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی بگڑی بنانے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ترغیب القرآن، وہ لوگوں آ چکا ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے، برہان حجت قاطعۃ، برہان حجت قاطعۃ ساطعۃ، انزلنا الیکم نورا مبینا، اتارا ہم نے طرف تمہارے نور، قرآن پاک، مبینہ، جو اندھیرے دور کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پر وہ لوگ جو مان گئے اللہ کو، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور قابو ہو گئے اللہ کی ذات کو،
فَسَيُدْخِلُهُمْ پس ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں، وَفَضْلٍ اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ اور کھینچ لیتا ہے ان کو اپنی طرف، صراط مستقیما صراط مستقیم پہ چلا کر، مانا اسی طرح لکھنا، یہدیم الیہ کھینچ لیتا ہے ان کو اپنی طرف، صراط مستقیما صراط مستقیم پہ چلا کر، یستفتونک ذیلی مضمون، جب میٹنگ ختم ہو جائے تو مشترکہ اعلامیہ کے طور پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میٹنگ میں اجتماع میں یہ پاس ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ذیلی مضمون۔ گویا پوری صورت کا پہلے جو کچھ گزرا ہے اس کے خلاصے کی طرف اشارہ کر کے صورت کو ختم کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں آپ سے، فتویٰ پوچھتے ہیں، اللہ فتویٰ دیتا تم کو، میں رسول فتویٰ نہیں دے رہا بلکہ اللہ فتویٰ دے رہا ہے تم کو کلالہ کے متعلق، کہ تاکہ ان مرون حالہ اگر کلالہ مرد مر جائے، لیس لہ ولد اس کا بیٹا کوئی نہ ہو، اس کی بہن ہو خیفی، فلہا نصف ما ترک اس کو آدھا ملے گا پورے طریقے سے، وہ یرثھا اور خود وہ اس بہن مر جائے تو وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کا کوئی بچہ نہیں ہے، فإن کانتا اثنتین اور اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو 2/3 ملیں گی پورے طریقے سے، وإن کانوا اخوۃ رجالا اور اگر سارے تھے وہ بھائی، رجالا ونساء بہن بھائی سارے تھے تو پھر ہر مذکر کو مثل حصے 2 عورتوں کے ملے گا۔ یبین اللہ لکم بیان کر رہا ہے کھول کے اللہ تمہارے لیے، کہیں تم ان تضلوا کہیں پھسل نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا